کالج کی کینٹین میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت رش تھا۔ لڑکے لڑکیوں کے کہکے، چائے کے کپوں کی کڑکڑاہٹ اور سموسوں کے تلنے کی خوشبو ہوا میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کینٹین کے ایک کونے میں لگی لکڑی کی پرانی میز پر 21 سالہ زینی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اسٹیل کی پلیٹ میں 2 سموسے اور پودینے کی ہری چٹنی رکھی تھی، لیکن اس کا دھیان کھانے میں بالکل نہیں تھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھی اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ تکمیل، جو پچھلے 5 منٹ سے کینٹین کے دوسرے کونے سے اسے دیکھ رہا تھا، اب تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی میز کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ زینی، یہ سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور تمہاری چٹنی کا رنگ بھی بدل رہا ہے۔ تم کس سوچ میں گم ہو؟ تکمیل نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ زینی نے چونک کر اوپر دیکھا۔ تکمیل کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ مانوس مسکراہٹ تھی، لیکن زینی کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ تکمیل، مذاق کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ زینی کی آواز کانپ اٹھی۔ آج صبح تایا ابو ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے ابا سے بات کی ہے، اگلے مہینے میری شادی میرے کزن دانیال سے طے کی جا رہی ہے۔ ابا نے ہاں کر دی ہے۔ تکمیل کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ دانیال کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، ایک بدتمیز، گھمنڈی انسان جو زینی کے بالکل لائق نہیں تھا۔ دانیال سے؟ لیکن زینی، تمہارے ابا جانتے ہیں کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو، اور وہ ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں، تکمیل نے صدمے سے کہا۔ کوئی کچھ نہیں سننا چاہتا تکمیل۔ ابا کہتے ہیں کہ خاندان کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ زینی نے روتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ زینی، تم انکار کر دو۔ تکمیل نے گہری سانس لی۔ اس نے زینی کے سامنے رکھے سموسے کی پلیٹ کو دیکھا اور پھر زینی کی روتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دل میں ایک دم سے جیسے کوئی فیصلہ کن طاقت جاگ اٹھی تھی۔ وہ زینی کے اور قریب ہوا اور انتہائی سنجیدہ، مضبوط اور محبت بھرے لہجے میں بولا، زینی، تم اس شادی سے انکار کر دو۔ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری ہاں نے خود مجھے کہا ہے کہ تمہاری مرضی معلوم کروں۔ آج میں یہاں کالج کینٹین میں ان سموسوں اور چٹنی کے سامنے تم سے یہ وعدہ لینے آیا ہوں کہ تم اپنے حق کے لیے بزدل نہیں بنو گی۔ زینی نے حیرت اور آنسو بھری آنکھوں سے تکمیل کو دیکھا۔ کینٹین کا سارا شور جیسے ایک دم تھم گیا۔ اسے تکمیل کی باتوں میں وہ سچائی اور وزن نظر آیا جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن تکمیل، میں ابا کے سامنے کیسے بولوں؟ وہ بہت غصے والے ہیں۔ زینی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تمہیں صرف ایک بار نہ کہنا ہے زینی، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے اپنی نئی جاب جوائن کر لی ہے اور اب میں اس قابل ہوں کہ تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیج سکوں۔ اگر تم خاندان کے ڈر سے خاموش رہ گئی تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ تکمیل نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ زینی نے اپنے آنسو پوंچھتے اور سموسے کا ایک ٹکڑا چٹنی میں ڈبو کر منہ میں رکھا۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک یقین تھا، کیونکہ تکمیل اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ گھر لوٹتے ہوئے زینی کے ذہن میں تکمیل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ صحن میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس کی امی اور چچی بیٹھ کر کپڑوں کے تھان دیکھ رہی تھیں۔ آ گئی زینی، دیکھو تمہارے تایا نے یہ قیمتی لہنگا بھیجا ہے تمہاری شادی کے لیے، امی نے خوشی سے کہا۔ زینی نے اس لہنگے کو دیکھا جو اسے کسی کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، امی، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میں دانیال کو پسند نہیں کرتی۔ صحن میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ امی کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا اور چچی نے حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ اسی وقت زینی کے ابا خان صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زینی، تمہاری یہ جرأت کہ تم خاندان کے فیصلے کے خلاف بولو؟ خان صاحب نے گرج کر کہا۔ ابا جی، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ میں عاصم یا دانیال جیسے انسان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے کالج میں پڑھا ہے کہ زبردستی کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ زینی نے کانپتی ہوئی لیکن واضح آواز میں تکمیل کا دیا ہوا حوصلہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ خان صاحب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاؤ گی۔ خان صاحب نے دانیال کے گھر والوں کو بلا لیا تاکہ نکاح کی تاریخ جلدی پکی کی جا سکے۔ زینی کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دانیال اپنے باپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اور زینی کی بے بسی پر مسکرا رہا تھا۔ ابھی بات چیت شروع ہی ہوئی تھی کہ باہر 2 گاڑیاں آ کر رکیں۔ گھر کا دروازہ کھلا اور تکمیل اپنے والد، جو شہر کے ایک معزز وکیل تھے اور محلے کے ناظم، کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ خان صاحب انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ لوگ یہاں بغیر بتائے؟ تکمیل کے والد نے
آگے بڑھ کر خان صاحب سے ہاتھ ملایا اور کہا، خان صاحب، ہم یہاں ایک جائز اور قانونی بات کرنے آئے ہیں۔ زینی اس شادی پر راضی نہیں ہے اور قانوناً آپ کسی لڑکی پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ دانیال غصے سے کھڑا ہو گیا، آپ لوگ ہوتے کون ہیں ہمارے خاندانی معاملے میں بولنے والے؟ زینی میری منگیتر ہے۔ تکمیل آگے بڑھا اور دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، وہ کسی کی منگیتر نہیں ہے۔ زینی نے خود اس شادی سے انکار کیا ہے اور کالج کی کینٹین میں اس نے مجھے اپنی مرضی بتائی ہے۔ خان صاحب، میں زینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اچھی نوکری ہے، عزت دار خاندان ہے اور سب سے بڑھ کر میں زینی کی مرضی کا احترام کرتا ہوں۔ ناظم صاحب نے بھی خان صاحب کو سمجھایا، خان صاحب، لڑکا معزز ہے اور لڑکی کی خوشی اسی میں ہے۔ زبردستی کی شادیاں اکثر عدالتوں کے چکر پر ختم ہوتی ہیں، عقل مندی سے کام لے۔ خان صاحب نے اپنے بھائی اور دانیال کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر لالچ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا، اور پھر تکمیل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں زینی کے لیے سچی عزت اور تحفظ تھا۔ انہیں احساس ہو گیا اگر انہوں نے زبردستی کی تو وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ خان صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور تکمیل کے والد کی طرف دیکھا، مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنی ضد میں اپنی بیٹی کی خوشی بھول گیا تھا۔ اگر زینی کی مرضی تکمیل کے ساتھ ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ دانیال اور اس کے گھر والے ذلیل ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ زینی کو جب کمرے سے باہر لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے تکمیل کی طرف دیکھا جس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچھ مہینوں بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے اگلے ہی دن تکمیل زینی کو لے کر اسی کالج کی پرانی کینٹین میں گیا۔ میز پر وہی 2 سموسے اور ہری چٹنی رکھی تھی۔ تکمیل نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ہنس کر کہا، تو بیگم، سموسے اور چٹنی والی مرضی یاد ہے نا؟ زینی نے شرما کر سر جھکا لیا اور کینٹین ایک بار پھر ان کی محبت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔